السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج ذرا بات کرتے ہیں کچھ آپ سے. ہر طرف افطار کا ساز و سامان جو ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے کراچی کا آپ کا وقت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا، زندہ باد زندہ باد. بور تو نہیں ہوتے بچے یہاں پہ؟ نہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے، اس کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہماری بڑی بات ہے. تو یہ دوسرا برس ہے شیراز؟ جی دوسرا برس ہے. پچھلے سال ہم آئے تھے یہاں پہ 8 دن کے لیے. جی 8 دن رہے تھے. ابھی ماشاءاللہ سے 14واں 15واں روزے گزر رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے. جی اچھا، تو اب یہ بتائیں، ظاہر ہے شیراز کی اور سب بچوں کی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابو بکر جو بابا چی ہیں ان کے والد سے بھی، تو یہ والدین کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان کی ٹریننگ کا، ان کی تربیت کا. پھر وہ جو کام کر رہے ہیں ظاہر اس میں آپ کا انپٹ بھی ہوتا ہے. تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ وی لاگنگ کی ریکارڈنگ میں بڑا تیز چلنا شروع ہو گیا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. پچھلے سال جو اس نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا تھا نا، وہ اس وقت میں اس کو سہارا دیتا تھا. اچھا، کیمرے کے پیچھے میں ہوتا تھا. ہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا تھا تب تو. جی ابھی تو یہ کافی ٹرین ہو گیا ماشاءاللہ سے. یہ خود بنا لیتے ہیں ولاگز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو مزہ آ رہا ہے کراچی میں؟ بہت مزہ آ رہا ہے. بور تو نہیں ہوتے آپ؟ نہیں یہاں رات میں کرکٹ کھیلتے ہیں کیا؟ نہیں، رات میں تو سو جاتے ہیں. سو جاتے کب کھیلتے ہیں، ہیں؟ دن میں جاگتے ہیں. اچھا، بادامی صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بہن ہے ان کی کہ وہ تو ماشاءاللہ اب بولنا شروع ہوئی ہے تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. جی بالکل. پچھلے سال تو یہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی. ابھی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ اور بہت کیوٹ بھی ہے. اچھا، لوگ جب ملتے ہیں آپ سے تو کس طرح کے سوال یا کس طرح کی بات یا کس طرح کا کمپلیمنٹ زیادہ دیتے ہیں آپ کو؟ جی بہت سارے لوگ اکثر جو مجھ سے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یار یہ ولاگنگ کی وجہ سے بچے کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوتی. ہاں، یہ سوال یہ زیادہ مجھ سے کہا جاتا ہے. لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا، میں تو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اس کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے ولاگنگ میں، باقی ٹائم تو. لیکن میں اس پہ قائل ہوں کہ دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اگر ایک بچہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں زیادہ لرننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ بھی تو صرف ایک ٹریننگ اور تربیت اور تعلیم ہی ہے ظاہر. ابھی اسی ولاگنگ کی وجہ سے ہم ابھی شان رمضان کے سیٹ پہ آئے ہوئے ہیں. جہاں تک اس کا جو ایکسپوجر یہاں آ کے ہو رہا ہے، لوگوں سے مل کے ہو رہا ہے، دنیا میں جا کے ہو رہا ہے، وہ ویسے تو شاید نہ ہو پاتا. میرے لیے بڑی بات یہی ہے، یہ بچہ یہاں پہ آ کے گروم ہو رہا ہے، سیکھ رہے بچہ ماشاءاللہ سے نا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ذرا اب ہمیں بتائیں کہ اگین اب تو آپ کو یہ رونق جو ہے رمضان کی اور اس کا جو سیٹ ہے اور سارا، تو یہ آنے والے برسوں میں ایک بار پھر السلام علیکم. ہم بار بار مل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پھر ادھر آ گیا یہاں پہ. کون آ گیا پھر ادھر؟ میں ادھر آ گیا پھر. آپ بھی تو پھر ادھر آ گئے، ایسے آ گیا، ایسے جہاز میں اڑ کے آ گیا. زندہ. تو آپ اگر کوئی ایسا دن ہو یا کوئی ایسا روزہ یا رمضان کا کوئی ایسا دن کہ جب آپ نہ ہو یہاں پہ، تو کیا مس کریں گے اس کو؟ بالکل. پچھلے سال ہم 8 دن ہی رہے تھے. میں خود پرسنلی بہت مس کر رہا تھا اس شو کو. تو ماشاءاللہ سے یہاں پورا فیملی والا ماحول ہے. جس شان رمضان کو ہم خود گھر میں بیٹھ کر شوق سے دیکھتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ماشاءاللہ میں، آپ اور وسیم بادمی کا، ہمارے گھر میں پورے گلبستان کے سارے گھروں میں شان رمضان کے مہینے میں تو شان رمضان ہی وہاں پہ لگتا ہے اور لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے. ہم آج اس شو کا حصہ ہیں. نو ڈاؤٹ. ماشاءاللہ پورا پاکستان شیراز سے بہت پیار کرتا ہے. السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور آئی ہوپ کہ ہم اس طرح اس کو دیکھتے رہے انشاءاللہ. اللہ اس کو بہت کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ شیراز. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم، کیسے ہیں ساگر بھائی آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ حمزہ. او آپ ہیں حمزہ؟ او بھائی یہ ہے وہ حمزہ جو وہ جن کو پریف شیف کہتی ہیں ہماری شیف عائشہ. کیا حال ہے حمزہ آپ کے؟ ساگر بھائی آپ سے بات کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ اصل میں تو آپ پیچھے ہیں شیف عائشہ والے سیگمنٹ کے. پیچھے ساری تیاری آپ کر رہے ہوتے ہیں. جی. وہ صرف نام کما رہی ہیں اس کا مطلب؟ نہیں، وہ بھی آتی ہے 15 منٹ پہلے. 10 منٹ شاید میں آپ کو بہکا سکوں. نہیں، سیگمنٹ سے 10-15 منٹ پہلے وہ آتی ہے، ساری چیزیں سے چیک وغیرہ کرتی ہیں. تو مطلب اصل کام تو آپ ہی کرتے ہیں. جی اصل کام تو نہیں کرتے. ہم نے کہلوا لیا جب ہم نے کہلوانا تھا. لیکن جی یہ یہاں پہ افطاری کا سامان تیار ہو رہا ہے اور ساگر بھائی کو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ساگر بھائی کتنے سال ہو گئے آپ کو یار؟ 16, 17, 18 سال. 16, 17 بھول گئے ہیں. 17, 18 سال. اور یہاں پہ اب یہ ماشاءاللہ اب تو بہت صاف ستھرا ہو گیا. یہاں پہ ہم نے چھوٹے سے سیٹ اپ سے شروع کیا تھا پکوڑا وکوڑا بنانا. تو یہاں پہ ہم جو افطار کر رہے ہوتے ہیں، فہد بھائی، ہم سارے جو ایگزیکٹوز ہیں، ان کے کیا دال کا پیاز خوشبودار. کیا بات ہے. تو مجھے تو بہت ہی بھوک لگنا شروع ہو گئی. اب کیا کریں؟ بیٹھیں گے آپ کا پلیٹ میں لگا. آپ کا شکریہ ساگر بھائی. تھینک یو سو مچ ہماری افطاروں کو اتنا مزیدار بنانے کے لیے. اور یہ پچھلے 17-18 سال سے ماشاءاللہ ہم ان کو آتے جاتے گزرتے ہوئے یہاں سے خوشبوئیں لیتے ہیں اور ہمیں روزہ لگتا ہے آپ کی وجہ سے.
اکثر یہ ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, میں بڑا متوجہ ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی امپورٹنٹ بات ہوگی اور انہیں کوئی بات نہیں کرنی ہوتی, اور یہ بہت ضروری ہے ان کی انرجی کے لیے, ان کو ذرا تر و تازہ رکھنے کے لیے. وہ خود بھی ذرا تھوڑا سا ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں, اور اللہ کرے ویسے ہنستے مسکراتے رہیں انشاءاللہ. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافيتنا فيمن عافيت وتولنا وعافنا فيمن عافيت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سب آپ کو سن کے ماشاءاللہ جو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ فرمائیے. آپ مجھے پہلے دن نظر آئے, جی اس کے بعد آپ سے ملاقات میں نہیں اصل ہوئی. میں وہ شان علم کا جو سیگمنٹ ہے اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں یہاں سے, لیکن ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے مستفیض ہو رہے ہوتے آپ کو دیکھنے کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. ہیں. بڑی محبت. قبلہ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا جو تجربہ ہے شان رمضان کے حوالے سے اوور دا ایئر سال ہر سال سے, وہ آپ ذرا ناظرین سے شیئر کیجیے. اصل میں یہ یوں سمجھ لیں کہ پورے مہینے کا نا یہ ایک شہر رمضان بن چکا ہے ایسا یہ, ہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, محفل کر رہے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد نا یہ آٹو پہ چلے جاتے ہیں. جی جی کسی کو جی. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, سب دیکھیے اب سب اپنا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے جی اپنے جانے. جی. تو ماشاءاللہ پھر جب یہ ماہ رمضان گزرتا ہے نا, پھر لگتا ایسا ہے کہ ایک بہت بڑی دولت ہم سے چھن گئی ہے. یہ بات وہ بہت اداسی کے دن ہوتے ہیں بالکل ایک دم سے. وہ سب میں ذرا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں عام طور پر کھانے پینے سے عبارت کر لیتے ہیں کہ بس سموسے پکوڑے, شاپنگ کرنی ہے, عید آنے والی ہے, رات کو کرکٹ کھیلنی ہے, ٹرانسمیشن دیکھنی ہے, سب چیز جو اصل روح ہے میں چاہتا ہوں ہم اس کو ایک بار ریمائنڈ ضرور کرواتے رہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک سے سیکھنا کیا ہے, یہ ذرا فرما دیجیے گا. دیکھیں پکوڑے نا پھر کبھی کھا لیجیے گا, اور زیادہ کھانا یہ تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. رمضان زیادہ کھانے کے لیے نہیں آتا, رمضان آپ کو نا آپ کی ریاضت کے لیے آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں, سحری افطاری ساری چیزیں, نماز تراویح, یعنی آپ کو عبادت پورے مہینے آپ نے عبادت کی, اور عبادت عام دنوں سے ذرا زیادہ کی, اور حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کی. ٹھیک ہے نا, ایک مہینے کے بعد اب آپ کی عادت پڑ جانی چاہیے کہ جب ہم ماہ رمضان میں حلال چیزیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, کم سے کم تو عام دنوں میں پورے سال حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے. کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے. جی. اور رمضان میں 20 رکعت تراویح ایکسٹرا پڑھتے ہیں, تو عام دنوں میں 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے. کیا کہنا, بس یہی پہ بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش, تھینک یو, بڑی مہربانی. بس ہم چاہتے ہیں ذرا مصطفیٰ, تھینک یو سو مچ.